ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يقول علي بن أبي طالب قال من لم يكن إني رابع الخلفاء فعليه لعنة الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد عزت و احترام و تکریم برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، قرآن کریم فرقان حمید کے ایک مقام سے میں نے آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سن کر سنا کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران گرامی قدر، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے تحت جو چاہے کام سر انجام دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ جو چاہے کرے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کوئی امر، کوئی حکم کسی پر نافذ کرتا ہے، اور بسا اوقات بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے آسمان کو اٹھا کر کھڑے ہیں، کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات آپ سے اکثر میں نے کی، لیکن آج اس میں ایک نئی بات شامل کر رہا ہوں کہ جب نماز علی المرتضیٰ عصر کی قضا ہوئی تھی تو 70,000 نوری فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ سورج کو کھینچ کر مغرب کی جانب لے جاتے ہیں۔ اس دن جب نبی کی زبان سے بلکہ نبی کی انگلی کا اشارہ ہوا تھا تو علماء نے لکھا کہ اس دن
سورج کو واپس کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے نہیں تھے، بلکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے خود سورج کو واپس موڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو غوثیت عطا فرمائی، کسی کو ابدال بنایا، کسی کو قلندر بنایا۔ یہ مختلف قسم کے عہدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے۔ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الدنیا۔ دیگر حدیثوں میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، کہ زمین و آسمان اور دنیا کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں، مجھے عطا فرما دی۔ اس میں علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دنیا کے رزق کی چابیاں نہیں دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عہدوں کی بھی چابی بردار حضور کو بنا دیا کہ اب حضور جس کو چاہیں، جو نوازیں، جو دیں، وہ اللہ کی عطا سے ہوگا۔ دینے والا تو خود اللہ ہے، لیکن اپنے محبوب کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر فجر سے بھی پہلے کا وقت تھا، سحری سے بھی پہلے کا وقت تھا، جسے پچھلی رات کہا جاتا ہے، وہ حضور غوث پاک کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور فلاں علاقے میں ایک کتب کے عہدے پر بندہ فائز تھا، وہ مر چکا ہے، اس کا وصال ہو چکا ہے۔ اب اس دھرتی اور اس بستی اور اس علاقہ کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی نیا کتب بنائیں، کوئی نیا ولی بنائیں جو کتب کے درجے پر فائز ہو۔ اب حضور غوث پاک کے پاس ایک چور بھی آیا ہوا تھا کہ ایک قیمتی جبہ جو حضور غوث پاک کو نذرانہ دیا گیا وہ بہت قیمتی تھا، یہ چوری کرنے کے لیے چور ساری رات اسی انتظار میں رہا کہ کب حضور غوث پاک یہ جبہ اتار کے چارپائی پر جائیں، آرام فرمائیں اور میں یہ چوری کر کے بھاگ جاؤں۔ لیکن جن کی رات یار منانے میں گزرتی ہو ان کی بستر پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ساری رات اللہ اللہ کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک ساری رات عبادت کرتے رہے۔ جب سحری کا وقت قریب ہوا تو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام دروازے سے انٹر ہوئے، داخل ہوئے اور آ کر حضور غوث پاک کی خدمت میں عرض کیا، حضور کتب دیجئے، اس بستی میں اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس نقصان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اب حضور غوث پاک کی کرامات میں سے یہ کرامت ہے، وہ آیا چوری کرنے تھا، خواجہ خضر علیہ السلام کو دیکھ کر مسجد کے صفوں میں چھپ گیا۔ مسجد کی نکر میں، کارنر میں عموماً ہم نے صفیں رکھی ہوتی ہیں فولڈ کر کے، وہ اس میں چھپ گیا کہ یہ خضر علیہ السلام بھی آ گئے اور حضور غوث پاک بھی ہیں، کیا ماجرا ہے، میرا پتہ نہ لگ جائے، وہ چھپ گیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اے خواجہ خضر علیہ السلام، ابھی میرے پاس میرے نمازی فجر کی نماز پڑھنے آئیں گے، ان میں سے کافی لوگ ولایت کے درجے پر فائز ہیں، میں تمہیں کوئی کتب دے دوں گا۔ اب حضور خواجہ خضر علیہ السلام کا جواب سنیے اور اللہ کے ولیوں کی شان سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھیے کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ جب تک فجر کی نماز ہوگی، اس دوران اگر اس علاقے میں کوئی زوال آ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پتہ چلا یہ جو جہان بچا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی وجہ سے بچا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی وجہ سے بچا پھرتا ہے۔ تو یہ ایک عہدہ تھا جو حضور غوث پاک نے
پھر فرمایا اے خضر علیہ السلام جاؤ مسجد کے نکر میں صفیں پڑی ہیں، اگر تمہیں زیادہ جلدی ہے وہاں سے لے جاؤ، وہی کتب ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت دی ہے کہ ان کی زبان سے نکل جائے کہ یہ کتب ہے، چاہے چور بھی ہو وہ کتب بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی کو جو ولایت دی ہے وہ نبی کے صدقے دی ہے اور اپنی ذات کا مظہر اتم بھی بنایا ہے۔ کیوں؟ مولا کائنات کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی وجہ اللہ ہے، یعنی اللہ کا چہرہ ہے۔ حضرت مولا علی کو یہ وصف اس لیے دیا گیا کہ اس کائنات میں رزق کے متلاشی بھی ہیں، اس کائنات میں علم کے متلاشی بھی ہیں، اس کائنات میں تصوف اور تفقہ اور ولایت کی تلاش کرنے والے بھی ہیں۔ تو حضرت علی کو ولیوں کا امام بنا کر اس عہدے کی ذمہ داری سونپ کر بتایا کائنات والوں میں رب کائنات ہوں، علی کو میں نے ساری کائنات کے ولیوں کا سلطان بنا دیا ہے۔ اب حضرت مولا علی سلطان بننے کے بعد اس مسند پر تکبر سے نہیں بیٹھ گئے بلکہ عاجزی، تقوی، زہد، یہی حضرت مولا علی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ کسی نے کہا علی آپ اللہ کے شیر ہو، اتنا ڈر اور خوف کہ اللہ کے گھر کے قریب سے گزر رہے ہو، آپ کا رنگ اڑ رہا ہے۔ تو حضرت مولا علی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جانتے نہیں ہو میں کتنے بڑے شہنشاہ اور بادشاہ کے گھر سے گزر رہا ہوں؟ آج مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، آج مسجد کا ادب لوگ خیال نہیں کرتے، مسجدوں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر کے قریب سے علی گزریں، چہرے کا رنگ اڑ جائے اور کائنات کو سبق دیں کہ دنیا والوں میں کتنے بڑے شہنشاہ کی بارگاہ سے گزر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ من طلب الدنیا ہوا مؤنث من طلب المولا ہوا مذکر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے دنیا کی طلب کی، من طلب الدنیا ہوا مؤنث، پنجابی میں کہا جاتا ہے نا یہ ایت مرد ہی کوئی نہیں، ایت عورت ہے، بی بی ہے، سوانی ہے۔ اب جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری زبان ہے، حضرت علی اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد نہیں عورت ہے جس نے دنیا کی طلب کی۔ اور ایک روایت میں حضرت علی فرماتے ہیں الدنیا سور طالبہا کلاب، یہ دنیا مردار ہے اور اس کی طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہ حضرت مولا علی کے ارشادات میں سے ہے۔ مولا کائنات کے وہ ارشادات ہیں کہ ہم پڑھے تو عقل گم ہو جائے، عقل دنگ رہ جائے۔ حضرت مولا علی کا یہ فرمانا من طلب الدنیا ہوا مؤنث اور من طلب المولا ہوا مذکر، جس نے مولا کی طلب کی فرمایا وہی مرد ٹھہرا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک واقعہ سے عرض کرتا ہوں۔ ملتان شہر کے اندر، ملتان کو یہ شرف حاصل ہے، ملتان کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ مزارات ہیں وہاں اللہ کے ولیوں کے، اس لیے اسے مدینہ الاولیاء کہتے ہیں۔ وہاں کی ایک مجذوب عورت تھی، لیکن وہ عورت کس حال میں تھی؟ جسم پر کپڑے نہیں پہنتی تھی، ننگی پھرتی تھی بازاروں میں، بڑے بڑے لوگ اسے تھان، کپڑے، مختلف قسم کے لباس دیتے، وہ نہیں پہنتی تھی، ننگی پھرتی تھی۔ ایک دن گولڑا شریف سے گھوڑے پر سوار ہو کر پیر مہر علی شاہ جب اپنے گھر سے دربار سے چلے،
فون کا دور نہیں تھا کہ فون ہو جاتا یا خط مل جاتا، خط کا دور تھا لیکن خط لکھنے میں بھی دیر لگ جاتی، پہنچنے میں دیر لگ جاتی۔ پیر مہر علی شاہ گولڑے سے چلے، اس مجذوب عورت، ننگی عورت نے ملتان میں شور ڈال دیا، جو کئی سالوں سے کپڑے نہیں پہنتی تھی، کہنے لگی مجھے کپڑے دو، آج مرد آ رہا ہے۔ ولیوں کی نظر میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی وہ لذت آشنائی، وہ کیفیت ہم کیا جانیں۔ ہمیں تو بستر مل گیا، ہمیں ہیٹر مل گیا، آسائشیں مل گئیں، ہم تو اپنی عافیت جانتے ہیں۔ حضرت مولا علی سے پوچھئے، زہد اور تقوی میں صحابہ کرام میں جہاں صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، وہاں چوتھے نمبر پر خلفاء میں حضرت علی ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں، پیاسے آدمی کو پانی سے اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا ہمیں مصطفیٰ کی ذات سے محبت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کی طلب کی وہ اس دنیا سے روتا ہوا خالی ہاتھ گیا، اور جس نے مولا کی طلب کی وہی مذکر ٹھہرا۔ آج ہمارے شہروں میں، بستیوں میں، میرے سمیت ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مرد ہیں؟ ویسے تو سب مرد ہیں، لیکن مولا علی کے اس فرمان کی کسوٹی پر ذرا اپنے آپ کو پرکھیے، ہم پرکھیں نا تو ایک بھی مرد نہ ملے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اپنے جسم پر پہرا لگا لو حضور کی سنت کا، اور وہ پہرا کیا ہے؟ ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اپنے جسم پر، اپنی ذات پر کنٹرول ہو، اپنے وجود پر کنٹرول ہو۔ یہ زبان کتنی بڑی اس کی نعمت ہے۔ آپ کے سامنے میں ہاتھ دائیں کرتا ہوں تو دائیں جاتا ہے، بائیں کرتا ہوں تو بائیں جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو میں اپنے جسم کے اعضاء پر تو بادشاہ ہوں۔ حضور نے فرمایا کلکم راعٍ مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ بادشاہ اور حاکم ہے، اور اس کے جو رعایا ہے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے ہر بندہ بادشاہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ آپ فرما رہے ہیں ہر بندہ بادشاہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم اپنے ہاتھوں پر قادر نہیں ہو؟ کیا تم اپنی زبان پر قادر نہیں ہو؟ کیا تم اپنی آنکھوں پر قادر نہیں ہو؟ جہاں چاہے دیکھو تیری آنکھیں تیری محتاج ہیں، ہاتھوں سے جو عمل کرو تیرے ہاتھ تیرے محتاج ہیں، پاؤں سے چل کر جہاں بھی جاؤ یہ پاؤں تیرے محتاج ہیں۔ فرمایا دنیا والو اے میرے صحابہ، یہ ہر شے تمہاری رعایا ہے، تم اس پر حاکم ہو۔ قیامت والے دن میرا رب العالمین ایک ایک جسم کے حصے پر تم سے سوال کرے گا۔ یہی زمین جس پر آج بڑے تکبر سے انسان چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یحب المستکبرین۔ دوسری آیت میں فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ بے شک رب العالمین کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، سینہ تان کر چلنے والے کو میرا رب پسند نہیں کرتا۔ یہی زمین ہے۔ علماء نے لکھا سورہ زلزال کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔
اے بندے مومن آج زلزلوں سے ڈرتا ہے، آج بجلی کی کڑک سے ڈرتا ہے، وہ دن بھی یاد کر جس دن اس زمین پر سب سے بڑا زلزلہ ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جناب آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بوجھ زمین اپنی چھاتی میں چھپا کر رکھے ہوئے ہے، ساری میتیں نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اب میرا رب کیا کرے گا؟ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ایک ایک حصے پر سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دے گا، اے زبان آج تو نے نہیں بولنا، کل دنیا میں تجھے بولنے کا موقع بہت ملا، آج چپ کر جا۔ اے میرے مولا کہاں سے گواہی لائے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں آپ نے روایت کیا ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، یہ زمین بول کر کہیں گی میرے مولا اس نے اس پر یہ گناہ کیا۔ انسان گھبرا کر کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان گھبرا کر کہے گا آج ہر چیز میرے چھپے عیبوں پر پردے اٹھا رہی ہے، آج زمین بول رہی ہے۔ میرا رب العالمین کہے گا اے زبان تو چپ کر، دنیا میں تجھے بولنے کا موقع ملا، آج میرے رب نے مجھے اذن دیا ہے، آج تیرے چھپے عیبوں پر میں زمین گواہی دوں گی۔ غور کرو اس دن کیا حال ہوگا جس دن زمین بول رہی ہوگی، ایک ایک حصے پر زمین سے رب گواہی دلوائے گا۔ حضرت مولا علی نے آمنو کی تفسیر میں ہمیں یہ سبق دیا، سورہ زلزال کی روشنی میں دیکھیں یا ان آیات کی روشنی میں دیکھیں جن میں اللہ کے خوف کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں مرنا تو ایک دن ہر ایک نے ہے۔ ابھی دن کو بھی میں ایک بات کر رہا تھا، وہی بات آپ سے بھی عرض کر دوں کہ جب قبر تیار ہو، جب قبر بنانے والا قبر بنا لے، جنازے سے پہلے کم از کم 2 یا 3 گھنٹے کا وقفہ ضرور ہوتا ہے۔ کبھی قبرستان میں جا کر، شہر خاموشاں کے اندر جا کر، خاموش بستی کے اندر جا کر اس قبر میں لیٹ جائیے۔ بننے والی جو قبر ابھی اس میں میت نہیں آئی، لیٹ کر ذرا سوچئے، کچھ دیر لیٹ کر یہ خیال کیجئے جب میں قبر میں جاؤں گا کیا حال ہوگا۔ ارے ہر بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے، قبر کے اندر آمنہ کے لال رحمت للعالمین جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی قبر میں میرے مصطفیٰ مرنے کے بعد تشریف لاتے ہیں، لیکن مولا علی کی شان اس انداز سے بھی وراء الورا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ جب انتقال ہوا، ارے سنو میرے مصطفیٰ نے کیا کہا، میرے آقا نے فرمایا، حضرت علی کی ماں کے پاس آ کر بڑا رونے لگے۔ بہت رونے کے بعد میرے آقا نے فرمایا لوگو علی کی ماں نہیں بلکہ مجھ مصطفیٰ کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ ارے ہر انسان کی قبر کے اندر مرنے کے بعد مصطفیٰ آتے ہیں، اس علی کی شان کو کیسے سمجھیں گے؟ علی کی ماں کا مقام یہ ہے۔ میرے آقا قبر میں خود لیٹ گئے، مولا علی کی ماں کی قبر میں لیٹ کر میرے آقا نے کیا دعا دی؟ میرے آقا فرمانے لگے اے قبر خیال کرنا تجھ میں کوئی عام عورت نہیں بلکہ مصطفیٰ کی ماں آ رہی ہے۔ یاد رکھیں ہر بندہ دعا مانگتا ہے مالک جانے والے کی بخشش فرما، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، جسے میرے مصطفیٰ
ابھی علی کی ماں بعد میں قبر میں گئی ہیں، پہلے میرے مصطفیٰ قبر میں گئے ہیں۔ یاد رکھیں جس قبر میں مصطفیٰ رحمت بن کر آ جائیں وہ قبر نہیں رہتی بلکہ وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی صفات کمالات زبان مصطفیٰ سے لا تعداد ہیں، کثیر ہیں، جو بیان سے باہر ہیں۔ اور مولا کائنات سے پوچھا گیا اے علی المرتضیٰ کتنا علم آپ کے پاس ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں لوگوں مصطفیٰ کی عطا سے میرے رب نے مجھے اتنا علم دیا ہے، اگر میں بسم اللہ کی بے کے نقطے کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ اٹھانے سے عاجز آ جائیں۔ خود اندازہ لگائیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ بسم اللہ کے بے کا نقطہ وہ میں علی ہوں۔ علی کوئی عام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے اپنی دعا سے علم دیا تھا۔ ابھی حضرت ام الفضل حضور کی چچی ان کے پیٹ میں تھے حضرت عبداللہ، تو حضور نے دعا دی، ابھی پیٹ میں تھے تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہم علمہ الکتاب، اے میرے مولا یہ جو بچہ پیٹ میں ہے اسے کتاب کا علم عطا فرما دے۔ اب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا نبی کی دعاؤں سے جو علم ملا کتنا علم ملا، اس کا کوئی بنیاد ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں مجھے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس لوگوں نبی کی دعا کا صدقہ رب نے اتنا علم دے دیا ہے، میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں باہر گلیوں میں تلاش نہیں کرتا، میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن کی آیتیں مجھے اونٹ کی رسی کا پتہ بتا دیتی ہیں۔ یہ ہے حضور کی عطا۔ جب عبداللہ ابن عباس کو یہ دیا تو نبی نے مولا علی کو کتنا دیا ہوگا؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جب کعبہ بیت اللہ کی جوف کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت علی کو گود میں لے کر رسول کائنات زبان چسوا رہے تھے، دوسرے لفظوں میں میرے مصطفیٰ زبان دے رہے تھے، اور زبان کس کی دے رہے تھے؟ جو ازل سے لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا تھا کہ علی کی شادی سیدہ زہرا سے ہوگی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا بھی بے مثل و بے مثال شخصیت ہیں اس کائنات میں۔ جب سیدہ کائنات کی شادی ہوتی ہے اس وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی پر کہ اے فاطمہ تیرے جہیز میں 500 تیرے حق مہر میں 500 مسکال سونا 500 مسکال چاندی رکھ دیا گیا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا ابھی بھی خاموش ہیں۔ پھر مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ابھی بھی چپ ہو، کیا چاہتی ہو؟ خود ہی بولو کیا چاہتی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو مانگا، اگر آپ کا ہوش اور عقل ہو اس مقام پر، ہم سب کی اگر عقل حاضر ہو تو ہم اس نقطے کو سمجھیں گے کہ نبی فرما رہے ہیں فاطمہ کیوں خاموش ہو، پوچھو بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے دنیا کا مال نہیں مانگا کہ میری شادی ہے مجھے اتنا حق مار دے دو، اتنی لونڈیاں دے دو، اتنے خزانے دے دو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے مانگنے کی اخیر کر دی، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، تیری میری نجات کے لیے مانگتی رہی سیدہ زہرا۔ سیدہ کائنات جب خاموش تھی رسول کائنات کے پوچھنے پر سیدہ عرض کرتی ہیں بابا مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے چاندی نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا مال اور متاع نہیں چاہیے، بلکہ بابا وہی مانگتی ہوں جو آپ غاروں میں جا کر مانگتے رہے، سجدوں میں پڑھ کے مانگتے رہے، میں تو آپ کی امت کی بخشش چاہتی ہوں۔ جبریل آسمان چھوڑ کر سیدہ کائنات کی دہلیز پر نبی کے دروازے پر آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی بیٹی سیدہ کائنات سے کہہ دیجئے اللہ کی حکم پر اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیے، اللہ نے آپ کی شادی کی خوشی میں امت مصطفیٰ کی بخشش کا وعدہ فرما دیا ہے۔ یہ سیدہ کائنات کا مقام
بیٹی کس کی ہے؟ اس کی بیٹی کے جس کے سینے پر ڈائریکٹ قرآن نازل ہوتا ہے، جس کی بارگاہ میں 1,24,000 مرتبہ بہانوں سے جبریل آیا ہے، جس کی دہلیز خدا ہے، جس کی زبان خدا ہے، جس کا چہرہ خدا ہے، جس کی ذات وجود باری تعالی کی عظمت کا پتہ ہے۔ نور تجلیات الہی ہے ذات مصطفیٰ، نور تجلیات الہی ہے علی المرتضی شیر خدا، نور تجلیات الہی ہے حسن مجتبی، نور تجلیات الہی ہے حسین ابن علی۔ کیوں نبی نے فرمایا حسن منی وانا من الحسن، حسین منی وانا من الحسین، فاطمہ تو بدعت منی، علی منی وانا من علی۔ جب یہ نبی ان سے تو پتہ چلا یہ نبی نہیں ہے صرف، باقی مخلوق میں ورا الورا ہیں، نبی کی عطا سے اللہ کی ذات کا پتہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے جلووں کا مظہر بھی ہے۔ اسی لیے وہ دنیا کا مال نہیں مانگتے۔ جو لوگ بڑی بے حیائی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ سیدہ کائنات صدیق اکبر کے دربار میں جا کر حق مہر مانگنے کے لیے گئی تھی، تو میں نے کہا سیدہ کو پھر بطول کہنا چھوڑ دو، کیونکہ بطول باطلہ سے نکلا ہے، جس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے پوری توجہ سے کسی شخص کو چھوڑ دینا۔ ارے سیدہ کا نام لقب بطول اسی لیے پڑ گیا کہ سیدہ کائنات نے دنیا سے اپنا دامن اٹھا لیا تھا، دنیا کی کوئی چیز کی طلب نہیں رکھتی تھی۔ سیدہ کائنات کو طلب تھی یا خدا کی طلب تھی یا مصطفیٰ کی طلب تھی۔ یہ ہے آل بیت مصطفیٰ کا گھرانہ۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید رجب کے حوالے سے معراج کا موضوع بھی بیان کرنا ہے، عرض کریں گے اللہ تعالی ہمیں مولا کائنات کے مقامات اور عظمت کو سمجھ کر ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔